بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم درسی کتاب کے سبق مولوی نذیر احمد دہلوی کی طرف آتے ہیں۔ یہ سبق شاہد احمد دہلوی کا تحریر کردہ شخصی خاکہ ہے۔ شاہد احمد دہلوی مولوی نذیر احمد دہلوی کے پوتے تھے۔ شاہد احمد دہلوی اردو کے بلند پایہ نثر نگار تھے۔ انہوں نے رسالہ ساکی جاری کیا اور بہت کامیابی کے ساتھ وہ رسالہ ہندوستان بھر میں مقبول رہا۔ شاہد احمد دہلوی کی دو خاکوں کے مجموعے بہت مشہور ہوئے، ایک گنجینہ گوہر اور دوسرا بزم ہم نفساں۔ شامل نصاب سبق گنجینہ گوہر سے لیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، سبق شروع کرنے سے پہلے مصنف کا مختصر تعارف، اور آج یہ تعارف ملک کے ممتاز متن خواں جناب ضیاء محی الدین کی آواز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کا سبق 3 حوالوں سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو یہ کہ آج کے سبق میں آپ مصنف سے متعلق ضروری باتیں جان لیں گے۔ دوسرا یہ کہ اردو کے چند الفاظ کا درست تلفظ آپ سنیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ متن کو کس طرح پڑھا جانا چاہیے وہ آپ جناب ضیاء محی الدین کے انداز سے جان لیں گے۔ تو چلیے شاہد احمد دہلوی صاحب کی آپ بیتی کا ایک ٹکڑا۔ ماں کی مامتا تو ہوتی ہے، باپ کی بھی مامتا ہوتی ہے۔ میاں بشیر اب کے جو دلی آئے تو گلگوتھنا سے بچہ دیکھ کر ان کی مامتا نے جوش مارا۔ جب دکن واپس جانے کو ہوئے تو اماں کے ذریعے ابا سے اجازت چاہیے کہ چھوٹی دلہن کو ساتھ لیتے جائیں۔ انہیں کیا عذر ہوتا، بخوشی اجازت دے دی۔ چھوٹی دلہن جب حیدرآباد پہنچی تو بڑی دلہن کو ان کے ساتھ رہنا گوارا نہ ہوا، وہ اپنے میکے سے دھاری۔ 1.25 سال 1.5 سال بعد چھوٹی دلہن کے یہاں دکن ہی میں ایک اور لڑکا پیدا ہوا۔ ڈپٹی صاحب نے نام مبشر احمد رکھا۔ جب تیسرے بچے کے آثار ظاہر ہوئے تو چھوٹی دلہن دلی آ گئیں اور بڑی دلہن حیدرآباد چلی گئیں۔ تیسرا بچہ جب 22 مئی 1906 میں پیدا ہوا تو ڈپٹی صاحب نے نام شاہد احمد تجویز ہوا۔ وہ شاہد احمد یہی خاکسار ہے جو آج آپ کو بیتی سنا رہا ہے۔ 3 سال کی عمر تک مجھے کوئی بات یاد نہیں۔ ہاں، 4 سال کے بعد بہت کی باتیں یاد ہیں۔ مجھے یہ یاد ہے کہ 4 سال کی عمر میں میری آنکھیں اتنی بری طرح دکھنے لگیں کہ میں اجالے میں کھول نہیں سکتا تھا، اور ان میں جب دوا لگائی جاتی تو ایسی مرچیں لگتی کہ میں چیخیں مارنے لگتا تھا۔ اور یہ واقعہ بھی انہی دنوں کا ہے کہ ہم اوپر چھت پر کھیل رہے تھے، نیچے گراموفون بجنا شروع ہوا، سب بچے گدگدا نیچے بھاگے۔ ایک 7-8 سال کی بچی جو مجھ پر نوکر تھی مجھے گود میں اٹھا کر نیچے لے چلی۔ جب وہ زینے سے اترنے لگی تو میں نے جلدی چل کہہ کر اس کی گود میں اچھلنا شروع کیا۔ جلدی میں اس کا پاؤں جو پھسلا تو دونوں کوئی 20 سیڑھیوں پر سے لڑھتے ہوئے صحن میں آ پڑے۔ میری اماں ہے میرا بچہ کہہ کر ننگے پاؤں سر بھاگی۔ انہوں نے مجھے گود میں اٹھایا تو میرے سر سے خون کا فوارہ جاری تھا۔ ابا مجھے فوراً لے کر ڈاکٹر کے پاس بھاگے۔ سر کے پچھلے حصے میں جو زخم تھا ڈاکٹر نے 7 ٹانکے لگائے۔ 1.5 انچ لمبا زخم کا نشان اب بھی باقی ہے۔ اماں کا غمناک چہرہ آج بھی میری آنکھوں میں پھرتا ہے۔ اماں بڑی سنجیدہ خاتون تھیں۔ مجھے ان کا ہنسنا یاد نہیں۔ یہ بھی یاد نہیں کہ وہ صبح کی نماز کے بعد روزانہ قرآن شریف خوشالحانی سے پڑھا کرتی تھیں۔ غرارہ پہنا کرتی تھیں۔ اس زمانے میں غرارے 16 کلیوں کے ہوتے تھے۔ فرش پر چلنے میں پیچھے گھسٹتے تھے۔ یہ تو میں نے نہیں دیکھا کہ فرشی پاجاموں کو پیچھے سے لونڈیاں اٹھائے چلتی ہوں۔ اماں تو آگے سے پائنچے اٹھا کر بائیں ہاتھ پر ڈال لیا کرتی تھی۔
گھر میں مامائیں ملازم تھیں مگر اماں سالن خود بگھارتی تھیں۔ سالن دو قسم کا پکتا تھا، ایک بھنا ہوا اور ایک شوربے دار، ایک دال بھی ضرور ہوتی تھی۔ گھر ہمیشہ صاف ستھرا چندن سا رہتا تھا۔ بڑے دالان میں چاندنی کا فرش رہتا تھا اور چھوٹے دالان میں چوکیاں بچھی رہتی تھیں۔ چوکیوں پر دری چاندنی کا فرش ہوتا تھا۔ دونوں دالانوں کی کڑیوں میں ہاتھ سے کھینچنے کے پنکھے لٹکے رہتے تھے جنہیں کھینچنے کے لیے چماریاں آتی تھیں۔ لو کے زمانے میں خس کی ٹٹیاں بڑے دالان پر لگ جاتی تھیں اور ایک چھوکرا انہیں تر کرتا رہتا تھا۔ جاڑوں میں پنکھے اور ٹٹیاں اتر جاتی اور روئی کے موٹے موٹے پردے باندھ دیے جاتے، رات کو یہ پردے چھوڑ دیے جاتے تھے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اماں مجھے ہر وقت اپنی گود میں لیے رہیں، مگر وہ چمکار کر گود سے اتار دیا کرتی تھی۔ جب میری پیٹھ پر کی بہن بشرا پیدا ہوئی تو اس کا لاڈ پیار زیادہ ہونے لگا اور میں اس سے جلنے لگا۔ اماں سے کہا کرتا تھا، یہ چھی چھی، یہ گندی۔ اماں میرا دل رکھنے کے لیے مجھے خوب سا پیار کرتی۔ ابا سے مجھے ڈر لگتا تھا، وہ غسیل آدمی تھے، ان کی آواز گرجدار تھی، ان کی ڈانٹ سے نوکروں کا دم نکلتا تھا، ہم سبھی ان سے ڈرتے تھے۔ ویسے وہ سب بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے، گود میں بھی لیا کرتے تھے، ساتھ سلاتے بھی تھے، مگر پیار بھی کرتے تھے، لیکن خوف دل سے دور نہ ہوتا تھا۔ جوان ہونے اور باپ بن جانے کے بعد بھی ان سے ڈر لگتا تھا اور بے بلائے کبھی ان کے سامنے ہم نہیں جاتے تھے۔ جب وہ گھر میں آتے تو ہم ادھر ادھر دبکتے پھرتے تھے۔ دادا ابا صرف اتنے یاد ہیں کہ جب ابا ہمیں لے کر دلی آیا کرتے تھے تو کوچہ نواب مرزا والے مردانہ مکان میں ہمیں اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ پیش دالان میں دو منشی بیٹھتے تھے اور پیچھے دالان میں دروازے اور رنگ برنگ شیشوں والے بستے لٹکا کر کمرہ سا بنا ڈالا گیا تھا۔ اس میں دائیں طرف ایک پلنگ بچھا ہوا تھا اور اس پر ایک چھدری داڑھی والے بڑے میاں بیٹھے رہتے تھے۔ ابا اس کمرے میں داخل ہوتے ہی ان بڑے میاں سے لپٹ جاتے اور رونے لگتے۔ ہم حیران کھڑے سوچتے رہتے کہ ابا رو کیوں رہے ہیں اور یہ بڑے میاں کون ہیں؟ پھر ابا ان سے الگ ہو کر ہم سے کہتے، دادا ابا کو سلام کرو۔ ہم سلام کرتے تو وہ باری باری سے سب کو پیار کرتے اور صندوقچے میں سے نکال کر ایک ایک اشرفی ہمیں دیتے۔ دادا ابا کے ملازم خدا بخش نے سہنچی میں بہت سارے کبوتر پال رکھے تھے۔ ہم کمرے سے باہر نکل کر کبوتر دیکھنے لگتے اور ابا بہت دیر تک دادا ابا سے باتیں کرتے رہتے۔ دادی اماں ہمیں بالکل یاد نہیں، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ دادا ابا کی دیکھ بھال کے لیے ہماری اماں دلی میں رہنے لگیں۔ زنانی ڈیوڑی اور مردانہ گھر دونوں ابا ہی کے بنوائے ہوئے تھے۔ اماں صبح کا ناشتہ اور دونوں وقت کا کھانا دادا ابا کے لیے خود لے کر گلی سے جایا کرتی تھیں۔ بشرا کے بعد ہمارا ایک اور بھائی پیدا ہوا جس کا نام دادا ابا نے منیر احمد رکھا۔ اچھا خاصا کھیلتا ٹھالتا بچہ 2 ہی دن میں چٹپٹ ہو گیا، اسے ہونس کھا گئی۔ رشتے کنبے کی عورتیں دیدے مٹکا مٹکا کے اور ہاتھ نچا نچا کر کہتی ہیں، اے اب تو چھوٹی دلہن 4 لڑکوں کی ماں بن گئیں، لو بیوی ان کا مان نہ ہوگا تو کس کا ہوگا؟ ایسی ٹوک لگی کہ وہ بچہ ہی جان سے جاتا رہا۔ صبح ہوتے ہی اس بچے کا انتقال ہوا۔ میری اماں بڑی صابر سیدانی تھیں، انہوں نے اپنے روزانہ کے معمول میں فرق نہیں آنے دیا۔ صبح وقت مقررہ پر دادا ابا کا ناشتہ لے گئیں، انہیں ناشتہ کرانے کے بعد ان سے ضبط نہ ہو سکا اور رونے لگیں۔ دادا ابا نے گھبرا کر پوچھا، کیوں چھوٹی دلہن، خیر تو ہے؟ اماں نے کہا، منیر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ دادا ابا اس واقعے کا ذکر ہر آئے گئے سے کیا کرتے تھے کہ چھوٹی دلہن کے صبر اور ضبط کو شابش ہے کہ بچہ مرا پڑا ہے اور ناشتہ تیار کر کے خود لا رہی ہے اور مجھے کھلا رہی ہے، پہلے یہ نہیں بتایا کہ کہیں ناشتہ نہ چھوڑ دوں۔ سن 12 میں دادا ابا کی بائیں طرف فالج گرا اور وہ 2 ہی دن میں چل بسے۔ یہاں انہی دنوں میں میری سب سے چھوٹی بہن صفیہ پیدا ہوئی۔ اماں اچھی خاصی تھیں۔ دادا ابا کے انتقال کی وجہ سے ابا دلی روانہ ہو گئے۔ خبر نہیں جاتے میں کیا بگاڑ ہوا کہ اماں ہم سب کو روتا بلکتا چھوڑ کر ایک ایک سدھار گئیں۔ ابا کو تار دیا گیا، شاید ریل ہی میں ان کو مل گیا۔ اچھا بچہ چھوڑ کر گئے تھے، آئے تو جنازہ صحن میں رکھا تھا، کوہرام مچ گیا۔ ابا ایک ایک بچے کو گلے لگاتے تھے، روتے تھے۔ شام تک اماں کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اماں کی پروردہ ایک چھوکری تھی برقی، اماں نے اسے ملازمہ بنا کر نہیں بیٹی بنا کر پالا تھا۔ اس کی شادی بھی ابا کی پیشی کے ایک چپراسی مخدوم صاحب سے کر دی تھی۔ ہم سب بچے انہی دونوں سے پلے ہوئے ہیں اور ان دونوں نے اس موقع پر کچھ ایسی جان توڑ کر خدمت کی کہ ہم اماں کے غم کو بھول گئے۔ صفیہ صرف 12 دن کی تھی، اس لیے فوراً ایک انا تلاش کی گئی۔ انا کا دودھ اسے راس آ گیا اور اس نے پالا بھی اسے اپنی بچی کی طرح۔ ابا کو گھر کے در و دیوار کاٹنے کو دوڑتے تھے۔
اس لیے انہوں نے کوشش کر کے حیدرآباد سے اپنا تبادلہ کرا لیا۔ جس اسکول میں ہم گئے وہاں ایک ماسٹر ہمیں پڑھانے آتا تھا، ایک یورپین گورننس ہم پر رکھی گئی، یہ ہم سے انگریزی میں بات کرتی تھی اور ہمارے کھانے، لباس، کھیل، سیر، ہر بات کا خیال رکھتی تھی۔ کانوینٹ اسکول میں صرف ہم ہی ہندوستانی بچے تھے، باقی سب لڑکے لڑکیاں یورپین تھیں۔ ایک سال کی الٹا پلٹی میں ہم انگریزی روانی سے بولنے لگے۔ 10ویں جماعت میں کچھ تو پڑھا کم، اور کچھ اس وجہ سے کہ امتحان سے 3 مہینے پہلے ابا نے میری شادی کر دی، میٹرک میں فیل ہو گیا۔ ایف سی کالج سے میں نے ایف ایس سی میڈیکل پاس کیا۔ ابا کا ارادہ مجھے ایڈنبرا بھیجنے کا تھا، مگر 2 بڑے حادثے یکے بعد دیگرے اس زمانے میں ہوئے۔ ابا کی ایک تو دائیں طرف فالج کا اثر ہو گیا اور وہ اسے موت کا پیغام سمجھنے لگے تھے۔ پہلے جاتے کو 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ میری بیوی کو پلورسی ہوئی۔ اس نے اتنا طول کھینچا کہ ان کا ہڈی سے چمڑا لگ گیا۔ بیمار بیوی کی خدمت کرنا تو خیر میرا فرض تھا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی جو میں بیزار ہو جاتا ہوں اور بڑے بڑے خیالات دل میں لاتا تھا، تو شاید اللہ میاں مجھے اس لیے معاف کر دیں کہ میں نے اپنی دائم المرض بیوی کو سوکن کا دکھ نہیں پہنچایا۔ حالانکہ 2 نہیں 20 لڑکیاں مجھ سے شادی کرنے کی خواہش مند تھیں۔ میں ان سب کو بہلاتا ہی رہا اور ان سے محبت جتاتا رہا، مگر بیوی کے انتقال کے بعد بھی میں نے ان میں سے کسی سے شادی نہیں کی اور نہ اپنی بھری جوانی میں کوئی بے راہ روی اختیار کی۔ ویسے 10 سال کی عمر سے میں افلاطونی عشق کا مریض ہوں اور چاہنے سے زیادہ چاہا گیا ہوں۔ حد یہ ہے کہ بیوی کے مرنے کے بعد بعض شادی شدہ سابقہ محبوبائیں اس پر بھی آمادہ تھیں کہ اپنے شوہر سے طلاق لے کر مجھ سے شادی کر لیں۔ اے روشنی تبا تو برمن بلا شدی۔ ابا نے ہم میں سے ہر ایک کے لیے بینک میں 50 ہزار روپیہ چھوڑا تھا۔ جائیداد کا کرایہ الگ تھا، جو تقسیم ہونے کے بعد فی لڑکا کوئی 300 روپے مہینہ ہوتا تھا۔ یہ 300 روپے اس زمانے کے ہیں جب 20 سیر کا آٹا، روپے سیر گھی، 4 آنے سیر بکری کا گوشت، 8 سیر کا دودھ، 4.5 سیر کی شکر اور کنجڑے کے ہاں سے 1 پیسے میں 4 سودے ملتے تھے۔ میری شادی پر 19 روپے تولہ سونا تھا۔ گریجویٹ کو اگر 40 روپے کی سرکاری ملازمت مل جاتی تھی تو اسے کھاتا پیتا آدمی سمجھا جاتا تھا، لہٰذا ہم اپنے آپ کو رئیس زادہ سمجھتے تھے۔ نوکری کرنے کا میں نے کبھی خیال نہیں کیا۔ بڑے بھائی ملازم ہو چکے تھے، منجلے بھائی حیدرآباد جا چکے تھے۔ خیال تھا کہ دادا ابا اور ابا کی کتابیں اتنی ہیں کہ اگر کتب خانے ہی کا کام سنبھال لیا جائے تو سینکڑوں روپے مہینے کی یافت ہو سکتی ہے۔ ڈگری لینے کے بعد میں نے ایم اے میں داخلہ لے لیا تھا۔ میاں انصار ناصری جو مجھ سے 5 سال چھوٹے ہیں، خان بہادر میر ناصر علی سلائے عام کے پوتے ہیں اور رشتے میں میرے بھانجے ہیں۔ میرے پاس اکثر آیا جایا کرتے تھے، انہیں بھی لکھنے پڑھنے کا شوق تھا اور مجھے بھی۔ انہوں نے ایک دن کہا کہ لاہور سے کیسے اچھے اچھے رسالے نکل رہے ہیں، ہمایوں، نئے رنگ خیال، عالمگیر، ادبی دنیا، مگر دلی سے کوئی اچھا پرچہ نہیں نکلتا۔ یہ بات گھٹ میں اتر گئی۔ ہم اس پر آمادہ ہو گئے کہ رسالہ ہم نکالیں گے اور فوراً نکالیں گے۔ جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کو خط لکھنے بیٹھ گئے کہ ہم ایک رسالہ نکال رہے ہیں، اس لیے مضمون بھیجو۔ نام بہت سوچے۔ میاں انصار ناصری نے کہا ساغر ہے، پیمانہ ہے، صہبا ہے، مینا ہے، مگر ساقی نہیں ہے۔ میں نے کہا بس تو ساقی ہی نکالیں گے۔ ڈیکلیریشن لے لیا، کام شروع کر دیا۔ رتی بھر تجربہ نہیں تھا، دوسروں کے سہارے کام کیا۔ 2.5-3 سال میں 25,000 روپے کا گھاٹا ہوا۔ بڑے بھائی نے بلا کر پاس بک اور چیک بک حوالے کی اور کہا تم جانو تمہارا کام۔ شاید 2-2.5 ہزار روپے بینک میں باقی رہ گئے تھے۔ پریس اور کاغذی کے واجبات ادا کرنے کے بعد کوئی 500 روپے بچے۔ شام کو فضل حق نے کہا، انصار ناصری اور فضل حق قریشی حسب معمول جب آئے تو انہوں نے کہا، اور میں نے انہیں بتایا کہ ساقی بند کرنا پڑے گا۔ یہ بولے یہ ممکن ہی نہیں کہ ساقی میں نقصان ہو، آپ حساب کتاب خود سنبھالیے۔ یہ سارا روپیہ خرد برد ہوا ہے اور واقع میں اسی بچے ہوئے 500 روپے سے یہ باقی کا پرچہ چلتا رہا، اور اس کی لوٹ پھیر میں نے کتابوں کا کام شروع کیا جو 15 سال میں بڑھ کر تقریباً 100 کتابوں پر پہنچا اور روپے کی ریل پیل ہو گئی۔ مجھے اپنے کاروبار سے 1500 سے 2000 روپے تک کی ماہوار آمدنی تھی کہ سن 47 کا انقلاب آیا اور یہ سارا کاروبار اس کی بھینٹ چڑھ گیا۔ اس انقلاب میں جائیداد بھی گئی، مسلمانوں کے ایک بینک میں روپیہ تھا وہ بھی ڈوبا،
اور ہم بیک بینی دو گوش مرتے گرتے لاہور پہنچ گئے۔